جی پیج نمبر 23. اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی. پھر سر سید احمد خان نے کیا کیا کہ انگریزوں سے مفاہمت کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ پہلے مجھے مسلمانوں کو جن ایریاز میں مضبوط کرنا ہے وہ ان کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح تھی، تو انہوں نے ان پر کام کیا اور ان کے دلوں میں احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی. احساس کمتری، دوسروں سے کم تر ہونے کا احساس. اور پھر 1858 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر کیا، بنیاد ڈالنا ابتدا کرنا، کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے تحفظ کا چاہتے ہیں. اب یہاں پر یہ تھا، چونکہ کانگریس نے جب بنیاد ڈالی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمام قوموں کو جو ہے وہ الگ الگ ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں تھا. وہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی حقوق ہیں وہ پہلے ہندوؤں کو جو ہے وہ ملیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی. اب انہوں نے مسلمانوں سے ان کے کاروبار بھی چھین لیے اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے، قبضہ کر لیا. انہوں نے کیا کیا کہ جتنی ان کی سرکاری یعنی گورنمنٹ کی نوکریاں تھیں اور ان کے کاروبار تھے وہ تمام انہوں نے چھین لیے. اور پھر انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک زبان جو ہوتی ہے وہ کسی قوم کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے. جب زبان ختم ہو گئی تو پیچھے پھر کیا رہنا تھا؟ نہ وہ ترقی کر سکتے تھے، نہ وہ آگے بڑھ سکتے تھے، نہ وہ پڑھ سکتے تھے. اور یہ ان کی ایک بہت بڑی سیاست تھی تاکہ مسلمان قوم جو ہے وہ ترقی نہ کر سکے. پھر سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی. اب یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کو بیک گراؤنڈ پر رہ کر کیا کر رہے تھے؟ اسٹرانگ کر رہے تھے. پھر سر سید کے ایک رفیق ہوتا دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی. یہ تنظیم ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی جہاں ہندوؤں نے سازش ہوتا ہے بیٹا کسی کے خلاف منصوبہ بندی کرنا، مسلمانوں کو ضیق پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ضیق پہنچانا، نقصان پہنچانا، ختم کرا دیا. جہاں پر مسلمان زیادہ تھے، ان کی اکثریت تھی، ان صوبوں کو ہی ختم کرا دیا گیا. اور 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا گیا. اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی شروع ہو گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا. جب یہ جنگ چھڑی تو پھر اس ٹائم ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور چونکہ یہ سارے آپس میں اکٹھے ہو گئے. اور ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد باہم مہیا کی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا. لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ وعدہ محض فریب تھا، ایک دھوکہ تھا. چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر مکر گئے، اپنے وعدے سے پھر ہٹ جانا اپنی بات سے، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے کر دیے. ترکی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، انہوں نے ترکی کو بھی بیچاری کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اس کے بھی انہوں نے ریزہ اس کی سلطنت کو بھی کر دیا. سلطنت ہوتی ہے حکومت. یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے حفاظت کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بیٹے مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی. اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کر دی. شدی کہتے ہیں مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک جو تھی.
اس کو ہم شدی بولتے ہیں، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگھٹن کی تحریک، اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے دوسری تحریک جو تھی اس کا نام کیا تھا؟ سنگھٹن۔ اور پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ نظر انداز کر دینا بیٹا، توجہ نہ دینا، چونکہ 12 سال پہلے جب 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہوا تو جب شائع ہوا تو اس میں مسلمانوں کی جو علیحدہ قومیت یا علیحدہ نمائندگی تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا، حالانکہ یہ 12 سال پہلے جو تھا یہ اصول پاس ہو چکا تھا، لیکن پھر اسی بات نے مسلمانوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ جو تھا وہ پیدا کر دیا، اور پھر انہیں یقین بھی ہو گیا چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، بالکل صحیح بات تھا۔ اب ہندو اور مسلمانوں میں نمایاں فرق مذہب تو تھا، لیکن ان کی قومیت، ان کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کی طرز زندگی، ان کی معاشرت، ان کا فنون لطیفہ، مطلب وہ ٹوٹلی ایک دوسرے سے مختلف تھے، تو پھر کس طرح جو تھا وہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو سکتے تھے؟ اس لیے مسلمانوں کو اس بات کی پھر شدت سے ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں، ہمیں اپنے الگ وطن کی ضرورت ہے۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کی تجویز پیش کی، رائے پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ عملی جامہ پہنانا، کسی کام کو مکمل کرنا۔ آخر کار 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا، نمایاں طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تھینک یو۔